اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کے پروگرام کی قسط نمبر 9 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان صحیح السند احادیث کے متعلق ہے کہ جو مصادر اہل سنت میں موجود ہیں، جن میں امام مہدی علیہ السلام کے مختلف اوصاف اور ان کی حکومت عدل کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے 3 احادیث بیان کی تھیں اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید احادیث بیان کریں گے جو مصادر اہل سنت سے صحیح و سند احادیث شمار ہوتی ہیں، جن میں امام مہدی اور ان کی حکومت عدل کے اوصاف کا تذکرہ موجود ہے۔ اہل سنت کے مصادر میں باکثرت پائی جانے والی احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل اور ان کی اولاد سے ہوں گے۔ ہم یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں موضوع کا مکمل احاطہ کرنے کے لیے اس ضمن میں ہم دیگر ان روایات کو بھی بیان کریں گے کہ جن روایات میں یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی اولاد سے ہوں گے، یا ان روایات کا تذکرہ بھی کریں گے کہ جن میں یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، یا اسی طریقے سے وہ روایات جن میں یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ ان تمام روایات کو ذکر کرنے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ منجی بشریت ہستی کی جو عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کرے گی اس کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ روایت کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ان کی اور ان کی نسل سے ہوں گے۔ اس روایت کو حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 557 پہ درج کیا ہے، اور سنن ابن داود نے اس روایت کو اپنی کتاب جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 107 میں درج کیا ہے، اور اس کے علاوہ اہل سنت کے متعدد مصادر ہیں کہ جس میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری عطرت سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں گے۔ اس حدیث کی اگر سند کو دیکھا جائے تو علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں لکھا ہے کہ ھذا سند جید رجالہ کلہم ثقات، کہ اس حدیث کی سند بہترین ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ اگرچہ یہ حدیث مصادر شیعہ میں بھی باکثرت پائی جاتی ہے، اور اس حدیث میں یہ تعبیر کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ یہ بھی موجود ہے یہ تعبیر، لیکن کچھ دیگر تعبیریں اور کچھ دیگر الفاظ بھی اس حدیث کے اندر ملتے ہیں کہ جو
برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو یہ تعبیر ہماری کتب کے اندر موجود ہے، جسے شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں یوں لکھا ہے کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ ابنتی، کہ امام مہدی میری عطرت سے میری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے۔ یہاں ابنتی یعنی میری بیٹی کے لفظ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافہ کر کے مزید تاکید کی ہے کہ وہ منجی بشریت، وہ مادی برحق کہ جس کے ہاتھوں پہ ہدایت عام ہوگی، جو دین اسلام کا بول بالا کرے گا اور تمام ادیان پہ دین غالب آ جائے گا، وہ مہدی جس کی حکومت میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ مہدی ہم میں سے ہوگا اور میری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے۔ جبکہ البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان صفحہ نمبر 94 باب نمبر 2 اور حدیث نمبر 17 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی الفاظ کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ اپنی بیٹی کو یہ ارشاد فرمایا، قال لفاطمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سے فرمایا، یا بنی، اے میری بیٹی فاطمہ، المہدی من ولدک، کہ امام مہدی تیری نسل سے ہوں گے، تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعیین کیا کہ امام مہدی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اسی طریقے سے یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں خود یہ تعیین کر کے گئے کہ امام مہدی علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اولاد سے ہوں گے، اور یہ روایت غیر شیعہ مصادر میں بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ فرائد السمتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 میں اور ینابیع المودہ صفحہ نمبر 424 میں ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان علی ابن ابی طالب امام امتی، کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ میری امت کے امام ہیں، وخلیفتی علیہا من بعدی، اور بے شک میری امت پہ میرے بعد خلیفہ اور میرے جانشین ہیں، ومن ولدہ القائم المنتظر الذی یملأ اللہ بہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی اولاد سے اور ان کی نسل سے قائم منتظر ہوں گے کہ اللہ جن کے وجود کی برکت سے زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ سید ابن طاؤس نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ جس شخص تک بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے اس پہ یہ حدیث حجت ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ وَمِن وُلْدِهِ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نسل سے قائم منتظر ہوں گے، ہر شخص پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام کر دی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی امامت اور ان کی خلافت اور رسول کی جانشینی کا اقرار کریں۔ اسی طریقے سے مصادر اہل سنت میں یہ روایت بھی درج ہے کہ امام مہدی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، جیسے کہ عقد الدرر صفحہ نمبر 24 اور لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ درج ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لو لم یبقا من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کے خاتمے کا فقط ایک ہی دن باقی رہ جائے، لطول اللہ عز وجل ذالک اليوم، تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی اور لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا من ولدی، یہاں تک کہ اس طولانی ترین دن میں اللہ
اس شخص کو بھیجے گا کہ جو میری اولاد اور میری نسل سے ہوگا، اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جب جناب سلمان فارسی جو اس محفل میں موجود تھے، انہوں نے یہ کلمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تو کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ من ای ولدک، کہ آپ کے بیٹوں میں سے کس بیٹے کی نسل سے وہ شخص ظاہر ہوگا کہ جو عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا من ولدی ھذا وضرب بیدہ علی الحسین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، میرے اس بیٹے سے وہ جوان مرد ظہور کرے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ اس حدیث میں اگر غور کریں تو چند چیزیں اور چند نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، آخری زمانے میں کسی مصلح اعظم اور منجی بشریت کے ظہور کو خدا نے اس قدر اہمیت دی کہ اگر ایک دن بھی دنیا کے خاتمے کا رہ گیا تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس میں مصلح اعظم اور منجی بشریت ہستی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 2، اس کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نے تمام بشریت میں امید کی ایک کرن جگائی ہے کہ ظلم کے خاتمے کا ایک دن ضرور ہے، اور اگرچہ ایک دن ہی بچ گیا تو خدا اس میں مصلح اعظم اور منجی بشریت ہستی کو بھیج کے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف کا ظہور کرے گا۔ نمبر 3، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اور اس نورانی کلام میں 3 طرح کی تعبیر اور الفاظ کا استعمال کیا ہے جس سے اس مصلح اعظم ہستی کی تعیین اور تشخیص ہو جاتی ہے۔ پہلی وہ تعبیر جس سے اس مصلح اعظم اور منجی بشریت ہستی کی تعیین اور تشخیص ہوتی ہے، یہ لفظ استعمال کیا، حتی یبعث فیہ رجلا من ولدی، کہ اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس میں میری نسل سے ایک شخص کو بھیجے گا۔ دوسری تعبیر جس سے اس مصلح اعظم اور منجی بشریت ہستی کی تعیین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسمہ اسمی، کہ اس ہستی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اور تیسری تعبیر جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نجات دہندہ کی تعیین فرمائی وہ یہ لفظ ہے کہ ہوا من ولدی ھذا وضرب بیدہ علی الحسین، کہ امام حسین علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ جوان مرد جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور دنیا کا اگر ایک دن بھی بچ گیا تو اللہ اس کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس میں میری نسل سے وہ مرد ظاہر ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ ان تینوں باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ امام مہدی کے خروج کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ وہ اپنے کائنات کے نظام میں غیر ضروری تبدیلی لانے کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن وہ وعد الہی کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں پوری انسانیت کے ساتھ کیا ہے اس وعدے کو نامکمل اور ادھورا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہدایت کے عام ہونے کی ذمہ داری خود پہ لی ہے، دین اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ دینے کا حتمی وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری خود قبول کی ہے، اور اپنے نیک بندوں کی زمین میں حکمرانی، ان کے تسلط اور غلبے کا وعدہ خود کیا ہے۔ اب اگر ان تمام وعدوں کی تکمیل دنیا کے خاتمے تک نہ ہوئی تو خدا کی ذات بزبان رسول خدا گویا یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے تمام وعدوں کی تکمیل کے لیے اس آخری دن کو اتنا طولانی کر دوں گا کہ ہدایت بھی عام ہو جائے گی، دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ بھی مل جائے گا، اور میرے نیک بندوں کا زمین میں تسلط اور غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی کسی
صاحب عقل سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے یہ وعدے کسی معجزے یا کن فیکن کی چھڑی سے انجام نہیں دینے کہ ایک لمحے میں ہدایت بھی عام ہو جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے دین اسلام کا تمام ادیان کے اوپر غلبہ بھی ہو جائے اور ایک ہی لحظے میں اللہ کے نیک بندوں کی حکمرانی اور غلبہ بھی اس کائنات میں ہو جائے، بلکہ اس کے لیے کم از کم کئی سال درکار ہیں۔ پس یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ گویا یہ کہہ رہا ہے اگر مجھے اس ایک دن کو کئی سالوں کے برابر لمبا کرنا پڑا تو ضرور کروں گا، یا پھر خدا اس مصلح عالم اور منجی بشریت کی ظہور کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ کائنات میں عدل و انصاف کے نفاذ اور ظلم و جور کے خاتمے کے لیے منجی بشریت ہستی جو مادی برحق ہوں گے ان کا ظہور ضروری ہے، چاہے اس کے لیے نظام کائنات میں غیر معمولی تبدیلی بھی لانا پڑی تو وہ تبدیلی کی جائے گی، لیکن منجی بشریت ہستی امام مہدی کی شکل میں ضرور ظہور کرے گی۔ اس مفاد کی آخری روایت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ انا اہل بیت، اے فاطمہ ہم اہل بیت ہیں، اعطینا ست خصال، ہمیں 6 اوصاف اور 6 ایسی خصلتیں عطا کی گئی ہیں، لم یعطها احد من الاولین، کہ اولین میں سے کسی شخص کو بھی وہ 6 خصلتوں میں سے کوئی خصلت نہیں دی گئی ہے، ولا یدرکها احد من الآخرین غیر اہل البیت، اور اہل بیت کے علاوہ، ہم اہل بیت کے علاوہ بعد میں آخرین میں ہمارے بعد آنے والوں میں سے کوئی بھی ان 6 خصلتوں کو درک نہیں کر سکے گا۔ پہلی خصلت یہ ہے، نبینا خیر الانبیاء وہو ابوک، کہ ہمارے نبیوں میں سے سب سے جو افضل نبی ہیں وہ ہمارے نبی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو آپ کے والد گرامی ہیں، جو آپ کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وصینا خیر الاوصیاء وہو بعلک، اور تمام اوصیاء میں سے سب سے افضل اور بہتر وصی آپ کے شوہر علی ابن ابی طالب ہیں۔ وشہیدنا خیر الشہداء وہو حمزۃ عم ابیک، اور تمام شہداء میں سے ہمارا شہید حضرت حمزہ ہیں جو آپ کے والد کے چچا حضرت حمزہ تھے۔ منا صبطا هذه الامہ وہما ابنا کے، اور اس امت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسے حسن اور حسین اسی امت سے ہیں جو آپ کے لخت جگر امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اور شاہد مثال یہ آخری نقطہ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو فرمایا، وَمِنَّا مَهْدِيُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم سے اس امت کے مہدی ہوں گے، الذی یصلی عیسیٰ خلفہ، کہ جس کی اقتداء میں جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ ثم ضرب علی منکب الحسین فقال من ھذا مہدی الامہ، اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس شخص کی نسل سے اس امت کے مہدی ظہور کریں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے سپاہیوں اور جان نثاروں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تبسم تتألم شوية بحالتك ارحم، سلامة قلبك من